खुदावंद यीशु मसीह का फजल आपके साथ हूँ। मैं पादरी नदीम बशीर हूँ। सियासत की गर्मा गर्मी अरूज पर है और इलेक्शन के आयात चल रहे हैं और इसकी गर्मा गर्मी इस हद तक बढ़ चुकी है कि चर्चेस जो हैं इसकी लपेट में आ चुके हैं। दो अजीम खादम, दो बड़े खादम पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, जिसमें से एक का कहना ये है कि हमें सियासत को चर्च से बाहर रखना चाहिए और दूसरे का ये कहना है कि सियासत चर्च के अंदर आ जानी चाहिए, इसमें कोई भी मुज़ाहिका नहीं है। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे और मैं अपनी राय देने की कोशिश करूंगा। वो अल्फाज जो दोनों खादमीन की तरफ से या दोनों ग्रुप्स की तरफ से एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए गए, उसके हवाले से तो मैं सीधा यही कहूँगा कि ऐसे अल्फाज का चुनाव बिल्कुल भी दोनों प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था और नहीं जाना चाहिए मुस्तकबिल के अंदर भी। और जो ख्याल उन्होंने पेश किया, हम उन ख्यालात को बाइबल मुकद्दस की रोशनी के ऊपर परखेंगे कि वो दुरुस्त थे या नहीं थे, और दुरुस्त जो तालीम है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहली बात, जब ये कहा जाता है कि चर्च को और सियासत को मुख्तलिफ रखना चाहिए या दूर दूर रखना चाहिए, तो इसके ऊपर ये वर्ड समझना बड़ा जरूरी है कि आप चर्च से मुराद क्या ले रहे हैं। अगर तो आप चर्च से मुराद बिल्डिंग ले रहे हैं, आपका ख्याल चर्च बिल्डिंग है, और आप ये समझ रहे हैं कि सियासत को चर्च से दूर रहना चाहिए, तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि किसी लीडर को चर्च के अंदर इनवाइट करना और फिर उसे ये कहना कि आप यहाँ पर अपनी लोगों से कंपेन करें, वोट मांगे, इस तरह से तकरीर करें जो सियासी तकरीर हैं, तो फिर इस लिहाज से तो देखें बाइबल में लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। ये दुरुस्त है कि उसे चर्च प्लेटफॉर्म से दूर रखा जाए और उसके अंदर भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। जिस तरह मुझे आज ही एक चर्च के मतलब खबर मिली कि पूरी कांग्रीगेशन, पूरी कलीसिया को उन्होंने एक बहुत अपने एरिया के बड़े चर्च के अंदर जमा किया और वहां पर ये मुद्दा डिस्कस किया गया कि हमारी तमाम कम्युनिटी को एक होना चाहिए, इलेक्शन के ये अयाम हैं, तो सारी कलीसिया, हर कांग्रीगेशन के लोग वहां पर मौजूद थे और कहा गया कि देखिए चर्च अगरचे मुख्तलिफ हैं लेकिन हम मसीही हैं और हमें एक लीडर चुनाव करना चाहिए और अपने जो मसाइल हैं उसके सामने रखने चाहिए। अब उन्होंने ये कट चर्च के अंदर किया था। तो अगर इस सेंस में जब मसला ही चर्च का है और आपके पास कोई और जगह ही नहीं है जमा होने के लिए, आप आपसी मशवरत के लिए अगर आप चर्च के अंदर जमा भी होते हैं और वहां पर ये मामला आप डिस्कस भी करते हैं, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये कहते हैं कि वहां पे लीडर्स आए और वो तकारीर करें और वो सियासी जो है सरगर्मियां वो चर्च के अंदर की जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा करना मुनासिब नहीं है। अब दूसरी बात, जब आप चर्च से मुराद कलीसिया ले रहे हैं, तो फिर आपको समझना चाहिए कि कलीसिया को भरपूर सियासत के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। इनको ना सिर्फ वोट पोल करने चाहिए, चुनाव करना चाहिए अपने बेहतरीन लीडर का, बल्कि इनको खुद पार्टिसिपेट भी करना चाहिए सियासी एक्टिविटीज और सरगर्मियों के अंदर, एज अ काउंसलर, एज अ एमपीए, एज अ एमएनए, इनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो हैं जब वोट कास्ट करने की बात आती है तो वो कहते हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा लीडर नहीं है। तो मैंने कहा, मैं ये कहता जाऊं आपको भी कि हमेशा आपके पास ऑप्शन दुनिया के अंदर ये नहीं रहेगी कि आपने अच्छाई और बुराई में से चूज करना है। कभी कभी आपके पास ऑप्शन होगी कि आपने ज्यादा बुरे इंसान को चुनना है या कम बुरे इंसान को चुनना है। और खुदा ने भी जब बाकी अक़वाम में से इसराइल को चुना तो अच्छाई और बुराई देखकर नहीं चुना था इसराइल को। याद रखे, इसराइल अपने किरदार से बाकी कौमों की तरह ही थी, बस फर्क इतना था कि ये दूसरी अक़वाम की बनिस्बत जो थे ये थोड़े बेहतर थे। कई दफा आपके पास ऑप्शन ही होती है कि आप अच्छाई और बुराई में से नहीं चुनते, बल्कि आप ज्यादा बुरे और कम बुरे में से चूज करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जहां तक कलीसिया की वोटिंग के लिए पार्टिसिपेशन की बात है तो इनको वोट कास्ट करना चाहिए और इनको वोटिंग के अंदर हिस्सा लेने के साथ साथ इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलर, एमपीए, एमएनए के लिए भी। अब इसमें भी एक जो है वो बात पाई जाती है, जैसे ये कहा जाता है कि जनाब खास तौर पर चर्च के जो खादम लोग हैं, जैसे कि पादरी है, जैसे कि एल्डर है, जैसे कि डीकन है, जैसे मुबशर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि कलीसिया में से कोई बंदा होना चाहिए
جو سیاسی سرگرمیوں کی رہنمائی کرے، ان کا راہبر بنے، اس میں پارٹیسپیٹ کرے، الیکشن فائٹ کرے، اور اس میں کبھی بھی خدام کو حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے، اگر کلیسیا کے اندر کوئی ایسا کیپبل ایماندار شخص موجود ہے تو اسے الیکشن کی اس سرگرمی کا حصہ بننا چاہیے اور خادم کو اپنے کام کے اندر ہی مشغول رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایماندار شخص اور کیپبل بندہ نہیں ہے، یا اگر کوئی جو خادم ہے وہ پارٹیسپیٹ کر بھی لیتا ہے، تو یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ فتوے جاری کرنا شروع کریں۔ اب خدا کے خادم نے جب اس بات کو کنڈیم کیا کہ خادم کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے، تو انہوں نے ایک حوالہ دیا، ملاکی 2 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الفواج کا رسول ہے۔ اب یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو کاہن ہے اس کے لبوں پر صرف معرفت محفوظ رہے اور لوگ اس سے شرعی مسائل آ کے پوچھیں۔ اس کو اس حوالے کی بیس پہ خدا کے خادم نے کہا کہ دیکھیں، خادم کو اس کا مطلب صرف یہی ایکٹیویٹی سر انجام دینی چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں صرف یہ بتا دیجئے، پہلی بات یہاں پہ لکھا ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس زمانے میں کاہن کون ہے؟ اس زمانے میں پاکستان کے اندر کاہن کون ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سردار کاہن کون ہے تو آپ کہیں گے جی وہ تو یسوع مسیح ہیں۔ تو اگر یسوع مسیح سردار کاہن ہے تو یسوع مسیح تو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کوئی نہیں کر رہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی، ایمانداروں کی، خادموں کی بات ہو رہی ہے۔ اب زمین پر ہمیں بتا دیں کہ یہاں پر کاہن کون ہے؟ کاہن صرف پادری ہے؟ کاہن صرف ایلڈر ڈیکن ہے؟ کاہن صرف مبشر ہیں؟ یا پھر ہر وہ ایماندار شخص کاہن ہے آج کے زمانے کے اندر جو یسوع مسیح میں آ گیا ہے؟ اگر اس حوالے کی بیس پہ یہ کہا جائے کہ خادم کو یا کاہن کو سیاسی سرگرمیوں کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے، تو پھر جناب والا پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت کے مطابق لکھا ہے، تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ اس کا مطلب ہر ایماندار شخص آج کے زمانے میں تو کاہن ہی ہے۔ آپ پادری صرف کاہن ہے، باقی لوگ کاہن نہیں ہیں۔ اگر تو ہم سارے لوگوں کو کاہنوں کی امت کہیں گے آج کے زمانے میں، اگر ہر شاگرد خداوند یسوع مسیح کا کاہن ہے، تو پھر تو جناب والا ساری مسیحی قوم کو، کلیسیا کو بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے اس حوالے کی روح سے۔ اور اگر آپ صرف پادریوں کو کہہ رہے ہیں تو پھر میری سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی کہ ہم اس طرح کے کاہن ہیں جس طرح کے پرانے عہد نامے کے اندر کاہن تھے۔ ہم اس طرح کے کاہن تو نہیں ہیں، نہ ہم اس طرح سے قربانیاں گزرانتے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ والی ہیکل ہے، نہ ہماری وہ ایکٹیویٹیز ہیں اور جو پرانے عہد نامہ کا کاہن سر انجام دیتا تھا۔ کہانت کا سلسلہ تو چینج ہو گیا ہے، اس روح سے تو ہم پادری وہ والے کاہن ہے ہی نہیں۔ ہاں، پرانے عہد نام کا جو عہد نامے کے اندر جس کو آپ نے کاہن کہہ کے مخاطب کیا ہے، وہ کاہن صرف ہیکل تک محدود تھا۔ ہم وہ والے کاہن نہیں ہیں اور ہم اس طرح سے کہانت کاری نہیں رہے۔ ہم کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں؟ ہم تو داؤد کی طرح خدمت کر رہے ہیں، ہم تو دانیل کی طرح ہیں، ہم تو یرمیہ کی طرح ہیں۔ یہاں پر تو آستر کی طرح بیٹیاں کام کر رہی ہیں، یہاں پر تو یوسف کی طرح لوگ ہیں، اور یہ کاہن نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ بائبل مقدس کی روح سے صرف کاہن کو پرانے عہد نامہ کے اندر کہا گیا تھا کہ وہ سیاسی یا حکومتی امور سے دور رہے، جیسے کہ ہارون تھا۔ لیکن موسیٰ جو خدا کا بندہ تھا، جو نبی تھا، جو خادم تھا، وہ حکومتی امور بھی دیکھ رہا تھا اور وہ شرعی مسائل بھی لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شرعی مسائل بتانا اس خادم کی یا کاہن کی، آج کے زمانے میں آپ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس کا کام صرف شرعی مسائل بتانا ہے، تو وہ شرعی مسائل صرف چرچ میں بتائے گا؟ وہ محلے میں بھی کہیں بتا سکتا ہے، وہ اسمبلیز میں بھی جا کر ان قوانین کے اوپر بات کر سکتا ہے یا ان کے مطابق بات کر سکتا ہے۔ اس کے لبوں کے اوپر معرفت اسمبلیز کے اندر بھی رہ سکتی ہیں۔
تو یہ بات آج کے خادمین پہ لاگو کرنا تو بنتی نہیں ہے۔ اور اگر آپ بضد ہیں کہ نہیں جی نہیں آج کے زمانے میں بھی یہی آیت ہم نے ان کے اوپر فٹ کرنی ہے، تو پھر ہم اس پہ ذرا اور بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پھر دانیل کیوں حکومتی امور کے اندر انوالو ہوا، پھر یرمیہ کیوں اپنی سیاسی حکومتی امور کو چھوڑ کر ہیکل کے کام میں اس نے انوالومنٹ لی، پھر تو آپ کو داؤد کو بھی دیکھیں، پھر آپ ساؤل کو بھی دیکھیں، پھر آپ سلیمان کو بھی دیکھیں، پھر آپ موسیس کو بھی دیکھیں، پھر تو آپ کو بہت سارے لوگ دیکھنے پڑیں گے کہ بھائی یہ حکومتی امور چھوڑ کر کیوں کر نبی کہلائے اور کیوں کر انہوں نے خدا کے کام بھی کیے۔ آپ کو پوری بائبل میں سے صرف کاہن سیپریٹ نظر آئے گا، اور ہم نے پہلے عرض کر دی کہ آج کے زمانے کی کہانت والا وہ سلسلہ ہے ہی نہیں ہے۔ اب دوسری بات، اگر آپ پھر بھی بضد ہیں کہ جناب نہیں خادم جو ہے وہ آج کے زمانے میں کاہن ہے، تو پھر مجھے بتا دیں کہ کاہن جو ہے آپ اس کو جب وہ جھاڑو مار رہا ہوتا ہے سڑک کے اوپر، آپ اس کو تب کیوں نہیں کہتے کہ کاہن ہیں آپ ہمارے، آپ کو یہ کام کرنا زیب نہیں دیتا؟ جب وہ پولیس میں جاب کرتا ہے، جب وہ آرمی میں جاب کرتا ہے یا کسی بھی ادارے کے اندر جاتا ہے، تب آپ کو یہ حوالہ کیوں نہیں یاد آتا کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ جناب کاہن کے لب صرف معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے پاس شرعی مسائل آ کر پوچھیں، یہی اس کا کام ہے، آپ جواب نہ کریں۔ تب لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے چندوں میں پڑ رہے ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے جیسے پالوس رسول نے کام بھی کیا۔ تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ دنیا جہان کا باقی سارا کام کر سکتے ہیں تو کیا وہ کاؤنسلر، ایم پی اے، ایم این اے کے الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، یا تو آپ ان کو باقی دنیا جان کے سارے کاموں پہ پابندی لگا دیں کہ جی ہم آپ کی رسپانسبلٹیز لیتے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کریں گے، ہم آپ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تب تو ہم ان کو نہیں کہتے، تب آپ ان کو کام کرنے دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسمبلی وزارت کی طرف بڑھیں گے، کسی بڑے عہدے کی طرف جائیں گے جہاں پر وہ لوگوں کی نمائندگی کر سکے، تب اب یہ حوالہ ان کو دے دیں گے، اور یہ حوالہ بھی غلط ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم ان کو دیتے ہیں، بات یہاں پہ کچھ ہو رہی ہے، فٹ ہم کہیں اور پہ کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات اس میں یہ ہے، لوگ یہ لاجک دیتے ہیں نہیں سیاست جھوٹ فراڈ ہے، اس میں خادموں کو نہیں آنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ دنیا جان کے باقی کاروبار کے اندر کرپشن نہیں ہے، سیاست بذات خود غلط نہیں ہے، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام ہے۔ سیاست اچھی چیز ہے، آپ پالیٹکس جائیں، اس میں جا کے ایڈمیشن لیں، پالیٹکس کی ڈگری حاصل کریں، آپ کو کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آئے گا کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں۔ وہاں پر تو میں نے خود پڑھی وہ بک باقاعدہ یونیورسٹی کے اندر، اس میں تو ساری چیزیں یہی ہیں کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ خود کرپٹ ہو جائے تو اس میں سیاست بری کہاں سے ہو گئی؟ اس طرح پولیس کا ادارہ تو لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے، اب کوئی بندہ اس میں کرپشن کر رہا ہے، لوگوں پہ تشدد کر رہا ہے، تو اس میں ادارے کی کیا غلطی ہے؟ ادارہ درست ہے، اس میں کوئی بندہ غلط ہو سکتا ہے، سیاست درست ہے، اس میں کوئی سیاستدان غلط ہو سکتا ہے، اس بیسس پہ پوری فیلڈ کو غلط کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اور اس بیسس پہ تو پھر یہ کہنا کہ اس میں جھوٹ فریب ہے تو لہذا اچھے بندوں کو آنا نہیں چاہیے، تو پھر کلیسیا میں یہ اناؤنس کرنا چاہیے نکل ہے بھائی جو دنیا کا سب سے جھوٹا، فراڈی اور کرپٹ بندہ ہے اس کو باہر لے آؤ، ہم نے اس کو الیکشن میں کھڑا کرنا ہے۔ اس میں دعا کو بائبل سے جڑے ہوئے بندے کو بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر تو ہمیں کامران مائیکل صاحب جو اچھے وزیر ہیں، چرچز کے اندر پریچ بھی کر رہے ہیں، ان کو نیچے اتار لینا چاہیے کہ جناب آپ جھوٹے اور کرپٹ ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں، چونکہ آپ سیاست میں ہیں تو یہ کرپشن ہی کرتے ہوں گے، فراڈی ہی ہوں گے، تو آپ کا تو کوئی کام نہیں اسٹیجز پہ آنا۔ پھر تو یہ لاجک ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کو پھر چرچ کے اندر آ کے پریچ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح سے بہت سارے مسائل غلط سمت کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اس میں یہ ایک بات سمجھنا بھی ضروری ہے، کیا آپ کے خیال میں کیا کوئی دعا گو اور خدا خوفی رکھنے والا بندہ پولیٹیکل لیڈر ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس اچھی اچھی مثالیں، نیلسن منڈیلا کی مثالیں، وہ آپ کو سیاستدان کیوں نہیں یاد آتے؟ آپ نے چند ایک سیاستدان دیکھے ہیں جن کی بیسس پہ آپ نے رائے قائم کر لی ہے کہ یہ کرپشن ہے، آپ کو گاندھی جی کیوں نہیں یاد آتے؟ آپ کو قائد اعظم کیوں نہیں یاد آتے سیاست کی بات کرتے ہوئے؟ تو یہ سارے لوگوں نے آپ کے کوئی غلط کام کیا لوگوں کے لیے؟ انہوں نے تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے ہیں۔ اس کا مطلب سیاست بذات خود اچھے نیک خدا ترس لوگوں کا کام ہے، یہ برے لوگوں کا کام نہیں ہے، اور یہ نہ ہی برا کام ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک بات اور سمجھنے والی ہے، کیا ساری کی ساری حکومتیں خدا قائم کرتا ہے؟ اس میں بھی لوگوں کے یہ رائے نہیں جی خدا ہی لے کے آتا ہے، تو پھر آج تک خدا کو یہ خیال نہیں آیا ایک بار بھی پاکستان میں کہ میں یہاں پر ایماندار
कलीसिया की हुकूमत ले आऊं। भाई उस आयत का मतलब वहां पे हरगिज ये नहीं है कि सारी हुकूमतें खुदा की तरफ से होती हैं या खुदा मुकर्रर करता है। खुदा बहुत सारे कामों को होने देता है और उसको बाइबल में इसी ढंग में लिखा जाता है कि ये खुदा ने किया, लेकिन उसका मतलब एक्चुअली ये नहीं होता। जैसे हम ये कहते हैं कि दुनिया में सारे काम खुदा की मर्जी से होते हैं। बताइए मुझे, बुराई खुदा की मर्जी से होती है? मुझे बताइए। कोरियन कंट्री मशहूर है, किलिंग कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, शिमाली कोरिया, तो वो क्या कर रहे हैं? क्रिश्चियंस को मार रहे हैं। खुदा ने वो हुकूमत कायम की है, वो बंदा खुदा ने मुकर्रर किया, खुदा की मर्जी से है? नहीं। दुनिया में हर काम खुदा की मर्जी से नहीं होता, लेकिन दुनिया में हर काम को खुदा होने देता है। लेकिन एक दिन मुकर्रर है जिस दिन वो अदालत करेगा, जजमेंट करेगा। अगर आप इस तरह सारे काम खुदा पे डाल दें, फिर आपको हुक्मरानों के ऊपर केसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने मुकर्रर किए हैं। उन पे उंगली मत उठाओ, वो खुदा के खादिम हैं, वो खुदा की तरफ से हैं, उनको खुदा ने ये तहरीक दी हुई है। ये गवर्नमेंट अगर बेड़ा गर्क कर देती है मुल्क का, कुछ मत कहो, क्योंकि खुदा ने ऐसा करवाया है। सारे इल्जाम खुदा पे डाल दो और खुद बरियू जमा हो जाओ। ये बातें दुरुस्त नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हमने सीखा है। खुदा आपको इन सारी बातों के एवज बड़ी बरकत दे। और मैं फिर एंड पे ये कहूंगा, कलीसिया को पूरे भरपूर तरीके से इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ईमानदार कैंडिडेट आगे आने चाहिए। सियासतें, हुकूमतें, खुदा बुरी हुकूमतें और बुरी सियासतों से बिल्कुल खुश नहीं है। वो अच्छी हुकूमतें और अच्छी सियासत को पसंद करता है। सियासत बजाते खुद कोई बुरा काम नहीं है, और ये बुरे लोगों का काम नहीं बल्कि अच्छे लोगों का काम है। अगर आप चर्च को थिएटर बनाना चाहते हैं, सियासी थिएटर, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर चर्च रिलेटेड कोई मसला है, कलीसिया के रिलेटेड कोई मसला है, तो भाई आप चर्च में ही आप उसको डिस्कस करेंगे। आप कहाँ करेंगे? और अगर चर्च के अंदर वो डिस्कस भी हो जाएगा, चर्च उससे कोई निपात नहीं होने वाला, कोई उससे अफरा तफरी, कोई खुदा की जात के ऊपर ब्लेम लगने वाला नहीं है, आपकी शान कम होने वाली नहीं है। जिस हद तक चर्च को सियासत से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। सियासी थिएटर मत बनाएं, तकरीरें मत होने दें। लेकिन अगर मसला ही चर्च का है, तो भाई आप कहाँ जाके डिस्कस करेंगे? आपको उसमें गुंजाइश भी रखनी पड़ेगी। खुदा आपको इसके एवज बड़ी बरकत दे।